بكل شيء علما في إمكانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. میں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر خدا نے یہ ہمیں توفیق دی کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام اور اصحاب وفا کی شہادت اور ان کے فرش ادا پر حاضری دے دیں. اور اسی حوالے سے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور تمام مؤمنین اور محبین خصوصاً آپ حضرات کی خدمت میں یہ تسلیت عرض کرتا ہوں. تو جس آیہ شریفہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کا ربط ہے قیامت کے ساتھ، اور موضوع گفتگو بھی اعتقاد بقیامت اور قیامت پر ایمان کے اثرات انسانی زندگی حیات زندگی. عزیزان محترم، قیامت عقائد میں سے ایک مہم ترین ایک اصل ہے جس کی طرف خداوند متعال نے اپنی لاریب کتاب میں کم از کم مفسرین اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے لگ بھگ 1200 کے قریب آیات قیامت اس دار الآخرت سے مربوط ہیں، اور لگ بھگ 30 آیات کے اندر یوم الآخرہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ لگ بھگ 2000 کے قریب آیات اس قیامت سے مربوط سمجھتے ہیں. عزیزان محترم، یہ قیامت اور معاد جسے یوم الموعود سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ایک تفسیر کے مطابق نبع عظیم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. معاد مادہ عود سے ہیں، یعنی برگشت کرنا، پلٹنا، حیات زندگی کے اتمام کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ مادہ عود سے ہیں. اس کو مصدر میمی
نحوی اور ادبی تعبیر میں اس میں زمان اور مکان سے بھی تعبیر کرتے ہیں. مکان عود محل عود. اور اصطلاح میں معاد سے مراد حیات زندگی کے اتمام کے بعد حیات اخروی اور کا آغاز ہونا، یعنی ایک دنیا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا، اسے اصطلاح میں معاد کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں معاد کے حوالے سے بہت ساری آیتوں میں تاکید کیا گیا ہے اس پر ایمان اور اعتقاد کے حوالے سے. خداوند متعال نے اس دنیا میں اور زمین و آسمان میں جو کچھ خلق کیا ہے اس کو ہدف اور مقصد کے مطابق خلق کیا ہے، جیسا کہ آیہ شریفہ میں ذکر ہوا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بےہودہ بے مقصد خلق کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ہماری طرف نہیں پلٹ آؤ گے؟ عزیزان محترم، دیکھیں خداوند متعال چونکہ حکیم مطلق ہے جس کے اندر جمیع صفات کمالیہ جم ہے، دارا ہیں، وہ ایسا کام انجام دے دے جو بے ہدف ہو، بے مقصد اور لغو ہو. خداوند متعال نے ایک چیز کو ہم لے لیں، مخلوقات الہی میں سے صرف انسان کو لے لیں، انسان کو کتنی پیچیدگیوں کے ساتھ خدا نے خلق کیا ہے. خدا نے انسان کو جب خلق کیا تو انسان کب انسان بنا؟ کتنے مراحل طے کرنے کے بعد، منازل طے کرنے کے بعد انسان بنا، اور پھر اس خلقت پر خدا نے اپنے لیے مبارکباد دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھیں نطفہ جو ایک قطرہ ہے، اس سے پہلے اس قطرے کو بھی مثلا انسان کی خلقت کے آغاز جو ہے مٹی سے ہوئی، اس کے بعد نطفہ منتقل ہوتے ہوئے منازل مراحل طے کرتے ہوئے مادر کی پیٹ میں، اس کے بعد 9 مہینے گزرنے کے بعد اس کے مختلف شکل و شمائل سے ہوتے ہوئے دنیا میں آیا. اب دنیا میں آنے کے بعد بھی بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا، پھر آخر مرحلہ موت کا مرحلہ. تو یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد کہا جائے کہ یہ حیات دنیاوی ہی سب کچھ ہے، حیات دنیاوی ہی سب کچھ ہے، آخرت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس صورت میں یہ خدا کا یہ کام، یہ خلقت، یہ عالم خلقت بے مقصد اور بے ہدف ہوگا، اور اس سے جو ہے نقص سے غرض لازم آئے گا. اور حکیم جو کہ صفات کمالیہ اور مستجمع جمیع کمالات کا مالک ہیں، ایسے کاموں سے مبرہ ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات. اسی طرح دوسری ایک آیت میں خداوند متعال انسان سے مخاطب ہوئے فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی،
آیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ایسے ہی بےہودہ چھوڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے. انسان نے اس دنیا اور وما فیہا، زمین و آسمان اور مخلوقات چرن پرن سب کچھ جب خلق کیا ہے تو اس کے لیے ایک ہدف، ایک مقصد اور ایک نہایت بھی مد نظر رکھا ہے، وہ ہے قرب الہی. سب کچھ مخلوقات کی انتہا آخر میں جا کے قرب الہی اور کمال مطلق سے ملاقات کرنا ہے. یہ تو خداوند متعال نے اس دنیا کو صرف بعنوان وسیلہ اور مورد وسیلہ قرار دے دیا ہے، جیسا کہ آیات شریفات میں متذکر ہوا ہے. اور انبیاء اور اولیاء علیہ السلام نے بھی اس دنیا کو متجر قرار دے دیا ہے، یعنی محل تجارت قرار دے دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا سوقن، یہ ایک دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوم وخسر آخرون، جس میں کچھ گروہ، کچھ لوگ نفع کماتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تو دنیا کی مثال ایک بازار جیسی ہے، جس میں تاجر حضرات جب تجارت کرتے ہیں تو کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ متضرر ہوتے ہیں. بس دنیا ایک تجارت گاہ ہے، دنیا ایک مزرعہ ہے آخرت کے لیے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. تو عزیزان محترم، جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے، وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سرگردان نہیں کرتا ہے بے مقصد کاموں میں، بےہودہ کاموں میں اور بے ہدف چیزوں میں اپنے آپ کو سرگردان نہیں کرتا ہے. اس کے برعکس، اور وہ شخص جو قیامت کے حوالے سے کوئی اعتقاد اور ایمان نہیں رکھتا، اس کا ہم و غم صرف یہی دنیا ہوا کرتا ہے. وہ اس دنیا سے لگاؤ اور محبت کرتا ہے اور اس سے ہم بستگی شدید رکھتا ہے، اور اس کو سب کچھ سمجھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہوتا ہے. تو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ دنیا اور اس میں یہ محرومیت جو ان کے لیے نصیب ہوگا، اس سے وہ غافل ہیں. مسئولیت پذیری اور احساس ذمہ داری سے وہ غافل ہیں. لذا قرآن کریم میں کفار کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے، قال الذین کفروا، وہ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں تاریخ اسلام میں، مکاتب میں انبیاء اور اولیاء علیہ السلام نے اس فکر کو، اس اعتقاد کو اور اس ایمان کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کی ہے. اسی طرح ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد نے
اسی اعتقاد کو بیان کرنے میں، اس کی تفسیر کرنے میں لوگوں کے سامنے مشکلات کے سامنا کرنا پڑا۔ بعض نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے نا دنیا آخرت کے حوالے سے، دار القرار کے حوالے سے، یہ یا تو خود خدا کی طرف جو ہے جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، یا تو یہ نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن میں یہ حکایت ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار نے یہ کہا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کی رہنمائی نہ کریں، يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُمَزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ وہ تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا ممزقتم کل ممزق، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کا گوشت، پوست، ہڈیاں سب کچھ خاک میں ختم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں وہ دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، انکم لفی خلق جدید، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں فترا علی اللہ، افطرا علی اللہ کذبا، یہ کفار کہتے ہیں یہ نبی نے یہ جو کچھ کہا ہے یا تو خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے، ام بھی جنت، یا یہ مجنون ہوا ہے، بل الذین، بل ترقی ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ ایسا نہیں ہے، نہ تو پیغمبر اسلام نے جھوٹ کی نسبت دی ہے اور نہ نعوذ باللہ مجنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر جن کا باور نہیں ہے، وہ عذاب میں ہیں اور کھلی گمراہی میں ہیں۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، اعتقاد، معاد پر اعتقاد رکھنے کے کچھ آثار دنیاوی، انسان کی دنیاوی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ ہیں، جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے، معاد پر عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ دنیاوی زندگی کو کچھ اور طریقے سے گزارتا ہے، دنیاوی زندگی کو احساس مسئولیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ میرا سفر آخری سفر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی آگے اور بھی میں نے سفر کرنا ہے، لہذا اس ہدف اور مقصد نہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا فانی میں وہ اپنے آپ کو موظف رکھتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسان سے یہ فرمایا، وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، انسان کو چاہیے کہ کل کے دن کے لیے جو کچھ بھیج رہا ہے اس میں نظر کریں، کڑی نگاہ کریں، کیا یہ جو کچھ بھیج رہا ہے مفید اور فائدہ بخش ہے یا تیرے ضرر پر تمام ہونے والی چیز ہے۔ لہذا وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ عزیزان محترم، تو انسان جو ہے اس دار فانی میں با مقصد زندگی حاصل کرنے کے لیے وہ
مسئولیت پذیری کے ساتھ اپنے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے با مقصد زندگی گزارتا ہے اور سر انجام وہ فلاح اور بہبود اور سعادت کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے. درود بھیجو محمد وعلی محمد. اور جو شخص اس دنیا فانی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور اس سے لو لگاتا ہے اور اس میں گم ہو جاتا ہے، وہ جو ہے مختلف قسم کے جرائم کا شکار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ غافل ہے آخرت سے، اس لیے کہ وہ اس کا اعتقاد ہی نہیں آخرت پر، اس لیے کہ وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. تو جتنا چاہے وہ اسی حیات زندگی میں استفادہ کرنا چاہتا ہے. لہذا رسول کرامی اسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، ذرہم کلوا ویتمتعوا، اے رسول ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے، یہ کھائے پیے اور بہرہ برداری کریں دنیا سے. یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر سعد کو کتنی مرتبہ بلایا گیا کہ سپاہ اسلام سے، سپاہ سالار شہیدان سے ملے، دعوت دیے، لیکن اثر نہیں ہوا. ایک مرتبہ حمدان نامی صحابی، امام حسین کے صحابی نے سید الشہداء سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ اجازت دیجیے ایک مرتبہ پھر میں عمر سعد سے ملوں. تو فرمائے سید الشہداء فائدے نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی چلیں آپ. وہ چلے گئے تو دیکھتا ہے عمر سعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہیں اپنی شمشیر کو تیز کرنے میں مصروف ہیں. وہ خاموش عمر سعد کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے ایک مرتبہ سر اٹھایا اور دیکھا، الستو مسلمان، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تم نے سلام ہی نہیں کیا. ارے تجھے میں جانتا ہوں، تو تو ہمارا ہم شہری ہیں، ہم علاقائی ہیں، سلام ہی نہیں کیا. تو آخر میں جا کے مرساد نے سمجھا، ہاں میں سمجھتا ہوں. اور حمدانی نے کہا تم فکر کر رہے ہو، تم یہ گمان کر رہے ہو تم مسلمان ہو، ایسا نہیں. مسلمان ہوتا تو آل رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. لہذا اس صحابی نے قابل سلام کا قابل بھی نہیں سمجھا. اور آخر میں اس عمر صاحب نے کہا، دیکھو مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی جانتا ہوں، آل رسول کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے ساتھ جنگ کرنا حرام اور ناجائز ہے یہ بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ابن زیاد سے ایک معاملہ طے کیا ہے، لہذا مجھے ملک رے سے میرا کام ہے. میں نے خون حسین کے عوض ملک رے حاصل کرنا ہے. تو دیکھیں یہ دنیا سے دلبستگی اور آخرت سے غفلت اور خدا کو بلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک معاملہ صرف کے مقابلے میں آل رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا. عزیزان محترم، اسی طرح جو شخص اعتقاد بمعاد رکھتا ہے، جیسے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں
حبیب نے مظاہر کو دیکھیں، مسلم اور سجا کو دیکھیں. ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے تو مسلم اور سجا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا دیکھیں محاسن داڑھی سفید ہو گئی ہے، داڑھی اور بال کے لیے کسی رنگ کے پیچھے جا رہا ہوں. تو کہے ارے تمہیں تاریخ پر ماندگار اگر خطاب کی چاہت ہے تو چلے آئیں، چلتے ہیں. آل رسول سبت رسول جو ہیں کربلا کی طرف آئے ہیں، جاتے ہیں ان سے ملحق ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ملا. مسلم اور سجا جو کہ ناصح حبیب نے مظاہر تھا ان کو لے کے آیا تھا میدان کارزار میں. یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مسلم نے اور سجا حبیب نے مظاہر سے پہلے مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے. تو ایسے ہوتے ہیں جن کا اعتقاد پختہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرت رکھنے والے. نصیحت ان پر اثر کرتی ہے. اور جن کا جو ایمان نہیں ہوتا ہے ان کے لیے آنکھیں تو ہوتی ہیں، کان تو ہوتے ہیں، زبان تو ہوتی ہیں، لیکن ان پر پردے پڑ جاتے ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم. تو یہ اعضاء اور جوارح جن کا کام اثر ظاہری جو ہے وہ اس سے مہرے پڑ جاتی ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں. یہ ایمان کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. درود بھیجے محمد والے محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. عزیزان محترم، قرآن مجید میں مسئلے معاد کے حوالے سے جو تاکید کیا گیا ہے کسی اور اصل دین کے حوالے غیر از توحید کسی اور اصل کے بارے میں اتنی شدت کے ساتھ تاکید نہیں کی ہے. اس لیے کہ حیات زندگی کا دار و مدار اس کے اوپر ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنے پر منحصر ہے. اسی طرح جو شخص با اعتقاد باور بے معاد زندگی کرتا ہے وہ بڑی محتاط زندگی گزارتا ہے، دیکھ بھال کر کے زندگی گزارتا ہے. جہاں سے آئے جہاں سے ملے، حساب جزا قیامت کے وہ مراحل، ان سب پر جب ایمان رکھتا ہے تو اسی حساب سے وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان. اے لوگوں، میں تمہارے حوالے سے دو چیزوں کے بارے میں مجھے بہت خوف ہے. وہ کیا ہے؟ ایک اتباع الہوا اور دوسری چیز طول العمل. ایک ہے ہوا پرستی، ہوا اور ہوا پرستی کی پیروی کرنا، اور ایک آرزو طولانی آرزو رکھنا. طول العمل کہا ہے، طول قلد ہے، طول العمل. عمل بما ہوا عمل کوئی بری چیز نہیں ہے. آرزو رکھنا، امید رکھنا، امید پر تو دنیا چلتی ہے. اگر امید نہ ہوتی تو ماں جو ہے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. امید اچھی چیز ہے لیکن طولانی آرزو، طولانی تمنائیں یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ان کا اثر کیا ہے؟ یہ کس چیز کے باعث بنتے ہیں، کس چیز کے لیے محرومی کا سبب بنتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اما اتباع الہوا فیصد عن الحق.
ہوا اور ہوا پرستی، جو کچھ پسند آئے، جو کچھ نفس اور نفس امارہ چاہے اس کی پیروی کرے، تو وہ باعث بنتا ہے حق سے رو، اس میں پردے پڑ جاتے ہیں، حق بینائی بصیرت وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں، اور حق کو سمجھنے کی وہ جو طاقت ہے اس سے کے لیے یہ معنی بن جاتا ہے۔ وطول العمل، اور دوسرا جو ہے طولانی آرزوئیں، یہ جو ہیں باعث بن جاتی ہیں آخرت کو بلا دیں، آخرت کو بلانے کا سبب کیا بنتا ہے؟ طول العمل، بہت سی آرزویں رہتی ہیں۔ فانی دنیا ہے، 70-60 سال کی عمر ہم نے گزارنی ہے، اور اس میں ہم نے بینک بیلنس بنانا ہے، آخر 4 نسل 5 نسل کے لیے ہم ٹھیکیدار بن کے بھی اس کے لیے کمائی کا جو ہے وہ آرزویں رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ تاریخ میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی جو ہے وقائع حوادث کو ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں تو قرآن نے کتنا بہترین طریقے سے ان کے حوادث کو حکایت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے قوم لوط ہے، ہود ہے، شعیب ہے، اور اس سے پہلے جو ہے قارون ہے۔ قارون جس کا جو ہے اتنا مالدار قرآنی حکایت کے مطابق کہ جس کے خزانوں کی چابیاں لینے والے بہت بڑا قوی اور گروہ کے لیے بھی وہ کیا ہوتا، سنگین ہو جاتا ہے۔ اتنے خزانے تھے، ان کی چابیوں کی اتنی یہ حد تھی، طاقت فرسا لوگ جو ہے ان کے لیے ان کی چابیاں اٹھانا مشکل ہوتی، تو اتنا مال و منال کا مالک تھا، ٹھیک ہے نہیں۔ پھر بھی جب اس نے اس کے مال و دولت کے حوالے سے جب سوال اٹھا گیا تو اس نے کہا بھائی مجھے علم کیمیا، میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ جمع کیا ہے۔ خدائی اس عطا کو اس سے انکار کیا۔ اس حوالے سے آیہ شریفہ میں فرما رہے ہیں ان قارون من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ سے تعلق رکھتے تھے، فبغى علیہم، اس نے اس قوم کے اوپر طغیان کی، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنبئہ الی العصبہ اول قوت، تو یہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی وزندار تھی، ایک گروہ کے لیے، قوتدار گروہ کے لیے اس کو اٹھانا مشکل پڑتا تھا۔ اس قال لہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے کہا، کیا فرمایا؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح، اتنا خوشحال اور فرح اور شادمانی نہیں ہو جاؤ، اس لیے کہ خدا خوشحال اور حد سے زیادہ خوشحال ہونے والوں کو نہیں چاہتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، اور جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے اس کو دار آخرت کے لیے اس میں خرچ کرو۔ فلا تنسا نصیبک فی الدنیا، اور دنیا میں تیرا جو حصہ بنتا ہے اس سے فراموش نہیں کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم جو ہے وہی نیکی کرو جو تمہارے ساتھ خدا نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کما احسن الیک ولا تبلغ الفساد فی الارض، اور فساد نہ پھیلاؤ، خدا کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین،
اس کے بعد فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، دیکھو یہ مال اور منال جو کچھ میں نے جمع کیا ہے یہ میری علم کا مرہون منت ہے، علم کی وجہ سے. تو صریحتاً عطا خدا اور جو رزق و روزی کا مالک ہے اس سے انکار کیا. تو اسی طرح بات سے بات نکلتی جائے گی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مصائب کے کچھ جملے عرض کریں گے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بجنائك. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، آج کا دن ماہ مبارک محرم کا دوسرا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں آل رسول کربلا کی اس زمین پر قدم رکھا. آل رسول کربلا کی اس زمین پر قدم رکھا. قدم رکھتے ہی دشمنان ابا عبداللہ کے پیچھے پیچھے کربلا کی زمین پہ لشکر کو سامنے کھڑا کر کے فرات کو محاصرہ کیا اور امام علیہ السلام کے بنی ہاشم نوجوانان مخدرات سب کے لیے پانی روک دیا. ابھی مخنف اپنی مقتل میں یہ بیان کرتے ہیں، قلبی سے نقل کرتے ہیں، روزے بدھ کے روز امام کا یہ قافلہ منازل مناطق طے کرتے ہوئے زمین کربلا پر پہنچے اور لشکر حر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. لشکر حر اور ابا عبداللہ حسین کے فوج جو ہے ایک مرتبہ جا رہے تھے. ایک اچانک ابا عبداللہ حسین کا گھوڑا قدم اٹھانے سے رکتا ہے. بار بار سید الشہداء گھوڑے کو بدل کرتا ہے، پھر بھی ہر گھوڑا قدم اٹھانے سے انکار کرتا ہے. جب یہ ماجرا اس ماجرے کو آقا عبداللہ حسین مشاہدہ کرتا ہے تو پوچھنے سوال کرتا ہے آیا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو کہنے والے نے کہا اس کا نام غازریہ ہے. پھر کہا اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ کہا نینوا ہے. پھر کہا اور کوئی نام ہے؟ فرمایا شط الفرات ہے. اور کہا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ تو کہنے والے نے جواب میں کہا اس کو کربو بلا بھی کہتے ہیں. تو یہی سننا تھا. امام علیہ السلام نے اپنی لشکر کو یہ حکم دیا قفوا ولا ترحلوا منها، اے اصحاب وفا یہیں پہ رک جاؤ، یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. ہاؤنا واللہ مناف رکابنا، خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے جس میں ہمارا سفر اختتام پذیر ہوگا اور ہمارے اونٹ یہیں پہ سو جائیں گے. ہاؤنا واللہ
سفک دمائنا، خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے جس میں ہمارا خون بہایا جائے گا. واللہ حق علیمنا، واللہ یہ وہ جگہ ہے جس میں ہماری حریم، ہماری اہل بیت، ہماری نوامیس کا حق کا حرمت ہوگا. آہنا واللہ قتل رجالنا، اے خدا کی قسم یہ وہ جگہ ہے جس میں ہمارے بنو ہاشم کے جوان قتل کیے جائیں گے. آہنا واللہ ذبح اطفالنا، واللہ خدا قسم بے خدا یہ وہ جگہ ہے جس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. عزیزو عزیزو ہا ہونا واللہ قبور و زیارتنا، یہ وہ جگہ ہے جس میں ہمارے قبور کی زیارت کی جائے گی. هذه التربة وعدني جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا خلاف لقولی، یہ وہ پیغام ہے، وہ وعدہ ہے جو رسول خدا سے ہم تک پہنچا ہے، جس کا قول خلاف نہیں ہوگا. سنا میں نے سنایا، آپ نے سن لیا. یہاں خون بہایا جائے گا، اس کا مطلب یہ عباس کا خون بھی بہایا جائے گا، اکبر کا خون بھی بہایا جائے گا. اکبر کے سینے پہ برچی پڑی ہوگی، قاسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے لاشا تھر کو پائمال کیا جائے گا. علی اصغر سبی کو اس کے حلقوم پہ تیر سے چھلنی کیا جائے گا. اور یہاں آل احمد کی نواموس یہاں سے ان کی اسیری شروع ہوگی. لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Yeah.
پتامنا ماتمی زهر الپتامنا تو بینام شخص سکفا پسان 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 دنبانا کوکالی نشان کوره دنبانا کوکالی نشان کوره سنگ عباس علی سبیون مسان سنگ عباس علی سبیون مسان سنگ عباس علی سبیون مسان حسین 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 اللهم إنا نسألك نبيك نسألك باسمك العظيم الأعظم العز يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اهدنا من آمين. علينا من فضلك آمين. وانشر علينا من رحمتك آمين. وانزل علينا من بركاتك آمين. اللهم اقض هوائجنا شرعية آمين. وكلية وكلية آمين. ظاهرية وباطنية آمين. دنيوية وأخروية آمين. بحرمة محمد وآل خير البرية آمين. صلوات الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ صلاة المؤمنين